پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی دفاعی تاریخ کے اندر بدترین حملہ پاکستان کے گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے ایک سیکیور بیس کے اندر میری ٹائم حفاظت کرنے کے لیے، میرینز کو تباہ کرنے کے لیے اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے، وہ حرکت جو پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے، وہ اثاثے تباہ کر دیے گئے. 3 دن گزرنے کے بعد بھی پکچر کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے انتظار کیا بڑا کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ پروگرام نہ کرنا پڑے، لیکن جو دن گزرتے جا رہے تھے معلومات میں کمی اور تبدیلی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک تو نیول چیف صاحب نے بتایا کہ ہمیں 5 سے 7 شاید حملہ آور تھے. پھر رحمان ملک صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ہر بعد از واقعہ ان کی تفصیلات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آتے ہی انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں تھرتھلی ڈال دیتے ہیں، انہوں نے آتے ساری پریس کانفرنس کی اور اتنے جو ہے وہ تیقن کے ساتھ، اتنے مستند طریقے کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا کہ جس طرح میرے پاس دنیا کی تمام معلومات ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا تھا شاید پنیٹا بھی انہی سے معلومات لیتے ہیں. ذرا دیکھیے رحمان ملک صاحب نے آتے ہی کس قسم کا ایک ڈرامہ کیا. اور میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اہم ترین معاملات کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیٹس لسن ٹو رحمان ملک صاحب. میں نے آپ سے 6 مہینے پہلے عرض کیا تھا کہ مشکل وقت ہے ہمارے پہ، کیونکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس آ رہی ہے کہ یہ طالبان، یہ ظالمان کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے ہمبل کہ پلیز، جیسے آپ پہلے بہت ساتھ دیا اپنے گورنمنٹ کا، آپ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو بتاؤں کیوں چینج کیا وہاں سے پوزیشن. مجھے جب میں آنے والا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ 2 سوسائڈ بامبر گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب کو رسک پہ نہ لیں. دیٹس وائی میں نے وینیو چینج کروایا. تو آپ یہ اندازہ کریں، یہ آپ کے بھی دشمن ہے، یہ ہر ایک کے دشمن ہے. 6 مہینے پہلے مجھے پتا تھا اور آپ کا وینیو میں نے تبدیل کروا دیا. 2 سوسائڈ بامبر نہ صرف موجود تھے بلکہ گیٹ پہ پہنچ چکے تھے. رحمان ملک صاحب کہہ رہے تھے میں ان کی طرف تو جا رہا تھا لیکن آپ کی حفاظت کے لیے میں نہیں گیا. اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم حساس ترین معاملات کے اوپر وہ وقت ضائع کرتے ہیں جس کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. بہرحال ذرا اور ایشوز کی طرف آئیے. رحمان ملک صاحب کو 2.5-3 منٹ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ ہے. دیکھیے گا یہ واقعات جو ہیں اس طرح لگ رہا تھا اس طرح آنکھوں دیکھا حال ہے، جس طرح یہ خود کہیں سے دوربین سے دیکھ رہے تھے. نائٹ ویژن ان کے پاس ایکوپمنٹ موجود تھا جس طریقے سے بتا رہے تھے، لیکن جو بنیادی خبر بننی تھی کہ یہ لوگ تھے کتنے، اس کے اوپر تضاد ابھی بھی موجود ہے. لیٹس لسن ٹو رحمان ملک صاحب. بیسیکلی اس کی میں تفصیل اس طرح عرض کروں گا کہ اگر ایئرپورٹ کو میں اس طرح ڈیوائیڈ کروں فیصل بیس کو کہ پہلا ایک سلیب جو ہے ٹارمک 4 تک یہ ایئر فورس کے پاس ہے. بیچ کا ایریا جو ہے مہران جو کہ نیوی کے پاس ہے، اور نیوی کے بعد پھر ایئر فورس کے پاس ہے. ابھی جب آپریشن جاری تھی تو نیول چیف بھی پہنچے تھے. میں نیول چیف ودی جو ہماری فورسز کام کر رہی ان کے ساتھ ہم خود ہر جگہ کو، ہر اسپاٹ کو ہم نے خود دیکھا ہے. تو انہوں نے 2 سیڑھیاں استعمال کی، ایک اس طرف سے اور ایک اندر کے لیے، اور اس میں سے لوگ اندر آئے. اور کیمرہ ایک جو ایکسٹریم لیفٹ پہ ہے اسی پوزیشن میں، رائٹ پہ ہے جہاں سے دیوار کو بینڈ بنتا ہے اباؤٹ 25 ڈگری کا، وہاں سے یہ کراس کر کے اندر آئے اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. جب یہ ٹیررسٹ آگے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ہائیڈ آؤٹس لے کے جو جہاز کھڑے تھے اسی طرح ادھر 2nd and 3rd، انہوں نے پہلا جو ہے جب فائر کیا ہے ٹیررسٹ نے، اس وقت جو رسپونڈ فورس ہے یعنی ریپڈ فورس جو ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے لیفٹننٹ جاسر جو شہید ہوئے، انہوں نے آ کے انٹرسیپٹ کیا اور آ کے فائرنگ کی ان کے اوپر. جب یہ فیز کا پہلا فیز تھا، پھر نیوی کے اپنے رینجرز کے جو رینجرز ان کو اسسٹ کر رہی تھی، لیڈ جو تھی وہ نیوی کر رہی تھی، انہوں نے کچھ جہاز جو ان کی ڈومین میں آ سکتے تھے، رینج میں آ سکتے تھے، ان کو فزیکلی ٹو کر کے ان کی رینج سے باہر نکالا. دہشت گرد کی جو تعداد اس وقت تک کنفرمڈ ہے، جو 2 میں نے ابھی دیے ہیں ڈیڈ باڈیز تصویر، 2 جو
टारमेक के राइट अपोजिट डेड बॉडीज जो हैं, और एक सुसाइड जैकेट मिली, और एक जो क्रॉस करके अपोजिट साइड में बिल्डिंग में चला गया था स्ट्रांग रूम में, वहाँ पे उसने आपको ब्लो किया है। और हमें शक ये है कि चौथा बंदा भी डेबरी में है, क्योंकि कुछ के जो फिंगर्स हैं जी 4 जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, 3 तो कंफर्म हमारे पास डेड बॉडीज है ना, एक का हमारे पास चेहरा है और 2 की कंप्लीट डेड बॉडीज हैं। और चौथा जो है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आई विटनेसेस हैं वो ये बताते हैं कि जो बिल्डिंग में उन्होंने महसूस किया चांपों की आवाज़ से भी और वैसे भी कि ये 2 बंदे थे, और जाहिर है ये पेयर में होते हैं, नॉर्मली इनका ये होता है। तो ये हमें शक है कि अच्छा वहाँ पे अभी तक लाइव ग्रेनेड पड़े हुए हैं, और जो जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जब इसको उसने मतलब पॉइंट गन किया उसके ऊपर, तो उसका ऑलरेडी जो हाथ है अगर आप देखेंगे तो वो ट्रिगर से थोड़ा इतने फासले पे है। तो ही वांटेड टू ब्लो हिमसेल्फ। उसकी सुसाइड जैकेट है, अभी भी लाइव है सुसाइड जैकेट, उसको हमने भी टच नहीं करने दिया क्योंकि डेंजरस है। वी हैव सेंड आवर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स। और जो बिल्डिंग इस वक्त थोड़ी क्लैप्स हुई है जिसमें ये सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को फोड़ा है, वहाँ भी हम समझते हैं, जो ग्रेनेड तो साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पे और भी कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है। इसलिए जो फर्स्ट फेज ऑफ द ऑपरेशन इज ओवर एंड द ऑपरेशन हैज बीन। नाज़रीन, आपने देखा रहमान मलिक साहब के पास कितनी मालूमात हैं, उनको कितनी तफसील पता है, उनको कैसे कैसे जगहों का पता है, और उनको ये भी पता है कि दहशतगर्द जो था अपने आप को ब्लो करने लगा था। कितनी बड़ी कहानी उन्होंने आपको बताई, फुटप्रिंट्स का भी उनको इल्म है, सब कुछ इल्म है, और मुकम्मल यकीन के साथ कह रहे हैं 4। सब कुछ पता है उनको, तादाद उनको पता है 4। या तो जो नेवल चीफ हैं वो सही नहीं बता रहे, या रहमान मलिक साहब जो हैं वो सही नहीं बता रहे, लेकिन मलिक साहब जो हैं वो माहिर हैं कहानी बनाने के, और इस मुल्क के अंदर अहम तरीन मामला जो हैं वो कहानी बना दिए गए हैं। हर किस्से के ऊपर, हर वाक़े के ऊपर, हर हादसे के ऊपर, हर हमले के ऊपर एक ना एक कहानी नज़र आती है। और मलिक साहब का ख्याल है कि जिस तरह वो इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाते हैं उसी तरीके से लोगों को भी चला सकते हैं। हमें समझ नहीं आती कि अगर वो अपनी बयानात खुद देखें तो क्या उन पर असर हो। बहरहाल ये कसूर मलिक साहब का नहीं है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा।